السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کے حوالے سے گزشتہ 2 نشستوں سے گفتگو چل رہی ہے، اور آج بھی سیرت طیبہ علی صاحب التحیہ والسلام کے ایک پہلو پر کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ کے ذرائع کون سے استعمال کیے ہیں، مواقع کون سے استعمال کیے ہیں، اور ابلاغ کے مقاصد اسوہ حسنہ کی روشنی میں کیا ہیں، اس پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ابلاغ کے ذرائع بات پہنچانا، لوگوں کو اپنی بات کی طرف متوجہ کرنا۔ ابلاغ کے 2 بڑے ہوتے ہیں پہلو۔ لوگ زیادہ سے زیادہ کس طرح ہماری بات سنیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کیسے ہم اپنی بات پہنچائیں۔ اس کے لیے ہر زمانے میں مختلف ذرائع، اسباب، طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مختلف ذرائع تھے، مختلف مقاصد تھے، اور مختلف مواقع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے مواقع اور ذرائع کو استعمال کیا ہے، کون سے ذرائع اور مقاصد کو استعمال نہیں کیا، اور کون سے ذرائع اور اسباب کو حضور نے نظر انداز کیا ہے، نفی فرمائی ہے، یہ 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ بات پہنچانے کے مواقع، یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع میسر آیا ہے حضور نے وہ استعمال کیا ہے، مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی۔ مکہ میں حضور تشریف لے جایا کرتے تھے، جہاں بھی کوئی اجتماع ہوتا، کسی بھی حوالے سے ہوتا، حضور وہاں تشریف لے جاتے، قرآن پاک سناتے، قرآن پاک سنا کر دین کی دعوت دیتے، توحید کی بات کہتے۔ ان کو قرآن پاک سنانا کافی تھا، اس لیے کہ وہ عرب تھے، خود سمجھتے تھے، اور قرآن پاک کی زبان اور اسلوب اسی دور کا تھا، تو وہ ان کو کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی قرآن پاک کو سمجھنے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی میں معمول یہ رہا ہے کہ تشریف لے جاتے تھے ہر میسر اجتماع میں، حتیٰ کہ میلوں پر بھی گئے ہیں، تجارتی میلوں پر، جو تجارتی میلے بھی ہوتے تھے، ثقافتی میلے بھی ہوتے تھے۔ عکاظ کا میلہ، ظلم جنہ کا میلہ، یہ میلے جو ہوتے تھے، سال میں 3-4 بڑے میلے ہوتے تھے، حضور تشریف لے جاتے تھے۔ میلے میں سب کچھ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرگرمیوں میں شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کے اس میلے سے فائدہ اٹھا کر اپنی بات ضرور کہتے تھے۔ یہ اسے میں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ ذرائع ابلاغ کے جو مواقع ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نظر انداز نہیں کیا۔ عکاظ کا میلہ بھی تھا، ظلم جنہ کا میلہ بھی تھا، دوسرے میلے بھی تھے، خوشی کی مجلسیں بھی تھی، غمی کی مجلسیں بھی تھیں۔ ان مجلسوں میں سب کچھ ہوتا تھا۔ عکاظ کا میلہ دیکھ لیں، وہاں ناچ گانا بھی ہوتا تھا، وہاں رقص و سرود کی محفلیں بھی ہوتی تھی، وہاں شراب کی محفلیں بھی چلتی تھیں، وہاں جوا بھی ہوتا تھا، وہاں مفاخر عصبیہ بھی بیان کیے جاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا جو ثقافتی میلوں میں ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بات میں شرکت نہیں کی، لیکن اس موقع کو استعمال ضرور کیا ہے۔ تشریف لے گئے ہیں، اور تشریف لے جا کر حضور نے قرآن پاک سنایا ہے، اپنی بات کی ہے۔ مدنی زندگی میں بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں، بالخصوص بخاری شریف کی لمبی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جو بنو خزرج کے سردار تھے۔ راستے میں ایک محفل جمی ہوئی تھی، لوگ اکٹھے تھے اپنے کسی کام کے لیے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بیٹھا تھا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ تو حضور نے وہاں کھڑے ہو کر رکے، کھڑے ہوئے، سلام کہا، اپنی دعوت دی، تو اپنی بات کی۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے ناک بھون بھی چڑھایا، اور تلخ کلامی بھی ہوئی، جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ عبداللہ بن رواحہ سامنے کھڑے ہو گئے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہوا
کہ ایک عام اجتماع تھا، برادری کا یا محلے کا یا شہرداری کا کوئی اجتماع تھا، حضور گزرتے گزرتے دیکھا کہ اجتماع ہے تو حضور رک گئے اور اس اجتماع سے فائدہ اٹھایا۔ اس بات پر جھگڑا بھی ہوا عبداللہ ابن ابی کا اور عبداللہ ابن رواحہ کا۔ عبداللہ ابن ابی نے بھی اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، قبول تو خیر بعد میں بھی نہیں کیا اس نے، اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص صحابی تھے۔ اس بات پر کہ حضور نے اس اجتماع کو دیکھ کر وہاں کھڑے ہو کر بات کیوں کی ہے، عبداللہ ابن ابی کا کہنا تھا کہ آپ یہاں ہمارے یہاں کیوں آئے ہیں، کیوں بات کی ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا کہنا تھا، عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ آئیں گے، ہم سنیں گے، حضور تشریف لایا کریں، اس پر جھگڑا ہو گیا۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی مدنی زندگی میں اجتماع، بات کہنے کا موقع جو بھی میسر آیا ہے، حضور نے اس موقع کو استعمال کیا ہے۔ دوسری بات ہے ذرائع کی۔ ذرائع کے حوالے سے میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا۔ کچھ ذرائع حضور نے استعمال کیے ہیں، کچھ استعمال نہیں کیے بلکہ نفی کی ہے۔ مکی زندگی کا ماحول دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی دعوت دیتے تھے، قرآن پاک سناتے تھے تو مختلف ادوار آئے ہیں۔ طعن و تشنیع کا دور بھی آیا ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نجومی ہے، یہ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، شاعر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بھی دی جاتی رہی ہیں، اذیتیں بھی دی گئی ہیں۔ لیکن ایک دور درمیان میں ایسا بھی آیا کہ مشرکین مکہ کے ایک بڑے سردار نے، نضر بن حارث نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور گفتگو کا زور توڑنے کے لیے نعت گانے کی محفلیں آباد کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ نضر بن حارث کی اس کارروائی کی طرف قرآن پاک میں اشارہ ہے کہ جو لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں۔ لہو الحدیث کیا تھا؟ گانا، ناچ، قصے، کہانیاں، کہاوتیں، افسانے، یہ خرید کر لایا تھا، اور اس نے مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں محفلیں جمانی شروع کی تھی۔ یہ ایک دور چلا ہے۔ یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ناچ گانا بھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے، رقص و سرود بھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے، قصے کہانیاں بھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ ذریعہ اسلام کے خلاف تو استعمال ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں اس ذریعے کو استعمال نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی ہے، ناچ گانے کی، رقص و سرود کی، اور یہ جو سفلی جذبات کو ابھارنے والے ذرائع ہوتے ہیں، حضور نے ان کی نفی کی ہے۔ قرآن پاک یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن پاک کی محفلوں کا اور ناچ گانے کی محفلوں کا مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں یہ ذرائع جو ہیں، یہ حضور کا ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت تھا، اور حضور کے مقابلے میں جو ذریعہ استعمال ہوا وہ ناچ گانے کی محفلیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذریعے کو قبول نہیں کیا، مسترد کیا ہے، نفی کی ہے، اور اس کو شیطان کا آلہ اور شیطان کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذرائع کا ایک اور میدان تھا۔ اس زمانے میں خطابت، شاعری، یہ دو بڑے میدان تھے، دو بڑے ذرائع تھے اپنی بات کہنے کے، لوگوں کو متاثر کرنے کے، لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کے۔ خطابت بھی بہت بڑا ذریعہ تھی، شعر و شاعری بھی بہت بڑا ذریعہ تھی، ہمیشہ رہی ہے۔ خطابت اور شاعری ہر زمانے میں ابلاغ کا بہت بڑا ذریعہ رہی ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یہ نبی کریم کو اس کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت بڑے خطیب تھے، ان کے خطیب اعظم ہونے میں کیا شک ہے، شاعر نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی۔ وجہ بتائی کہ یہ ان کے شایان شان نہیں ہے، یہ شاعری کی نفی نہیں ہے، یہ شاعری کی نفی نہیں ہے، یہ بات اس بات کا اظہار ہے کہ حضور کے لیول کی چیز نہیں ہے، یہ پیغمبر کے لیول کی چیز نہیں ہے۔ یہ خطیب تو پیغمبر ہوتا ہے، شاعر نہیں ہوتا، کہ شاعری مؤثر ذریعہ ہونے کے باوجود اور جائز حد تک ایک صحیح ذریعہ ہونے کے باوجود شاعری پیغمبر کے شایان شان نہیں۔ ما علمناه الشعر وما ينبغي له، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے، دفاع کے لیے، بات پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے
خطابت کا ذریعہ بھی استعمال کیا ہے، شاعری کا ذریعہ بھی استعمال کیا ہے۔ مشہور روایت ہے، بخاری میں بھی ہے اور دوسری سیر کی کتابوں میں ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر، احد، احزاب کی جنگیں لڑی گئیں اور قریش نے پورے عربوں کو اکٹھا کر کے مدینہ کا محاصرہ کر کے ناکامی دیکھ لی، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائیں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے۔ ایک بات یہ فرمائی، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، قریشیوں نے اپنا زور لگا لیا ہے، مکے والوں کا زور لگ گیا ہے بدر میں، احد میں، اور آخری زور لگا ہے احزاب میں، یہاں سے ناکام واپس گئے ہیں، لم ینالوا خیرا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، اس لیے اب یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے کبھی، جب بھی جائیں گے ہم جائیں گے۔ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب جب بھی ہم جائیں گے ہم جائیں گے، یہ نہیں آئیں گے۔ ایک بات تو حضور نے یہ اعلان فرمایا اور ایسا ہی ہوا۔ دوسری بات یہ فرمائی انصار مدینہ کو اور مہاجرین کو خطاب کرتے ہوئے کہ اب یہ قریش اور مکے والے تمہارے خلاف ہتھیار کی جنگ نہیں لڑیں گے، اب یہ زبان کی جنگ لڑیں گے، تمہارے خلاف عربوں کو بھڑکائیں گے، تمہارے خلاف نفرت پیدا کریں گے، تمہاری کردار کشی کریں گے، تمہاری مذمت کریں گے، تمہارے خلاف ایک نفرت کا ماحول پیدا کریں گے عرب دنیا میں، اور یہ شعر و خطابت کے ذریعے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر پوچھا صحابہ سے کہ تلوار کی جنگ میں تو تم میرے ساتھ تھے بھائی، اس جنگ میں کون میرا ساتھی ہوگا؟ یہ شاعری کا میدان تھا، خطابت کا میدان تھا، جنگ ہے، مقابلہ ہے، حضور ہمیں اس جنگ میں کون میرا ساتھی ہوگا؟ تو تین صحابی کھڑے ہوئے اسی مجلس میں، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا سر یہ جنگ ہم لڑیں گے، یہ جنگ ہم لڑیں گے، اور لڑی انہوں نے۔ میں اس کو میں میڈیا وار سے تعبیر کرتا ہوں کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد عربوں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میڈیا وار کا دور شروع ہوا تھا، کردار کشی کا، پراپیگنڈے کا، نفرت انگیزی کا، اور یہ شروع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ بھی سوچ سمجھ کے لڑی ہے اور اس کے لیے بھی لوگوں کو آگے کیا۔ خطابت کے میدان میں ثابت بن قیس اور شاعری کے میدان میں حسان بن ثابت، کعب بن رواحہ، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ سرخیل تھے اس میڈیا وار کے، انہوں نے جنگ لڑی ہے، شاعری اور خطابت کے جوہر منوائے ہیں، اور یہ دونوں اسلوب خطابت کا بھی اور شاعری کا کمال کے درجے میں استعمال کیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک منظر تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، بنو تمیم کا وفد، بڑا قبیلہ تھا، اپنی شاعری پر، خطابت پر بڑا ناز تھا انہیں، بڑا ان کو فخر تھا کہ ہمارے جیسے شاعر کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسے خطیب کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا زبان آور کوئی نہیں ہے، بڑا ناز تھا ان کو۔ یہ آئے مدینہ منورہ میں اور اپنے اس گھمنڈ میں آ کر حضور کو آوازیں دیتے رہے۔ یہ وہی ایک وفد ہے جس کے بارے میں قرآن پاک نے یہ کہہ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ وہی ہیں، بنو تمیم کا وفد تھا۔ خیر تفصیلات میں نہیں جاتا میں۔ انہوں نے آ کے چیلنج دے دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب ہم تو آپ سے مقابلہ کریں گے، خطابت کا مقابلہ بھی ہوگا، شاعری کا مقابلہ بھی ہوگا۔ اگر آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے مقابلہ جیت گیا، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے مقابلہ جیت گیا، تو پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کی بات قبول کرنی ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج قبول کیا، میدان جمع، مجلس لگی۔ حافظ ابن حجر نے اور ابن عبد البر نے یہ تفصیلات بیان کی ہیں الاصابہ میں اور الاستیاب میں۔ مجلس لگی، دونوں فریق بیٹھے، ادھر سے اقرا بن حابس تھے، زبرقان بن بدر تھے رضی اللہ عنہم، بعد میں صحابی بڑے صحابہ میں سے، لیکن اس وقت مقابلے پر آئے تھے۔ تو جب مجلس جمی، دونوں فریق آمنے سامنے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہاں بھائی، کہاں ہے تمہارا خطیب، کرو بات اپنی۔ ان کے خطیب کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی خطابت کے جوہر دکھائے اور خطیبانہ انداز میں اپنی قوم کے مفاخر، اپنے کارنامے، بڑوں کی مفاخر، طوفان باندھ دیا، سما باندھ دیا انہوں نے،
خطیب جو کچھ کیا کرتا ہے سب اس نے کیا اور مقابلے میں کیا۔ وہ جب بیٹھے اپنی بات مکمل کر کے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو، جو خطیب الاسلام تھے، جن کو سب سے پہلے خطیب الاسلام کا لقب ملا، خطیب رسول اللہ تھے، خطیب الانصار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے کہا ثابت اٹھو جواب دو۔ ثابت کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی خطابت کے جوہر دکھائے، اللہ کی توحید، اللہ کی صفات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، توحید اور حضور کے کمالات، حضور کے فضائل، اسلام کی خوبیاں اپنے انداز میں بیان کی۔ پھر حضور نے ہمارا شاعر کون ہے تمہارا بھائی؟ تو زبرقان بن بدر کھڑے ہوئے، انہوں نے شاعری کی زبان میں، شاعرانہ لہجے میں اپنے خوبیاں اور اپنے قوم کے مفاخر اور کارنامے اور ایک سما باندھ دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا حسان اٹھو جواب دو۔ تو حضرت حسان کھڑے ہوئے، جو مدح رسول اور نعت رسول اور حضور کے اوصاف اور فضائل اور مناقب، حضور کی خوبیاں، اسلام کے عقائد، اس پر جو انہوں نے اپنا کلام پیش کیا، تو بنو تمیم کے وفد کو ماننا پڑا کہ آپ کا شاعر بھی ہمارے شاعر سے بڑا ہے، آپ کا خطیب بھی ہمارے خطیب سے بالا تر ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ان کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابت، شاعری دونوں کو اسلام کی دعوت کے لیے بھی، اسلام کے دفاع کے لیے بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے۔ یہ جنگ ان خطیبوں نے اور شاعروں نے لڑی، ایسی لڑی کہ پورے عرب دنیا میں جو آگ بھڑکی تھی، حضور ان شاعروں نے مقابلہ کر کے وہ نفرت انگیزی کی اور کردار کشی کی اور یہ مخالفانہ پراپیگنڈے کی، اس جنگ کا مقابلہ کیا اور اسلام کی برتری ثابت کی۔ اس کی ایک جھلک عرض کرنا چاہوں گا، یہ بھی حدیث کی غالباً بخاری میں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے موقع پر تو مشرکین نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اگلے سال عمرۃ القضاء پہ گئے ہیں۔ مکہ پہ مشرکین کا ہی کنٹرول تھا، حضور تشریف لے کے عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ تو اب 1300-1400 آدمی ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں اور 3 دن کے معاہدے پر گئے ہیں کہ 3 دن وہاں رہیں گے اور عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ اب مکہ مکرمہ میں پہاڑی سے اتر رہے ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی کی مہار عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں تھی۔ باقی حضرات تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، سارے تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ جو شعر و شاعری کے محاذ کے جرنیل تھے، ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھی۔ وہ نیچے اتر رہے ہیں، اونٹنی پہاڑ سے نیچے اتر رہی ہے، سامنے کعبہ دکھائی دے رہا۔ باقی حضرات تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور یہ شعر و شاعری کر رہے ہیں، ترانہ پڑھ رہے ہیں، اڑا دیں گے، پھاڑ دیں گے، مار دیں گے، جلا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ او جناب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور یہ ہاتھ کے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، ہاتھ کے اشارے سے منہ پہ ہاتھ رکھا، کعبے گئے۔ خدا کے بندے کیا کر رہے ہو، سامنے کعبہ ہے۔ حضرت عمر نے اشارے سے روکنا کہ پورا اللہ کے بندے باقی تلبیہ پڑھ رہے، تم کیا پڑھ رہے ہو، تم ترانے پڑھ رہے ہو، نمکیاں دے رہے ہو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشارہ کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے دیکھ لیا تو حضور اوپر سے فرمایا دا ہو یا عمر، عمر چھوڑو، اس کو پڑھنے دو، اس کے شعر کافروں کے سینوں میں تمہاری تیروں سے زیادہ نشانے پر لگ رہے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ خطابت اور شاعری جناب نبی کریم نے استعمال کی ہے، دعوت کے لیے بھی، دفاع کے لیے بھی، لیکن ناچ گانا، رقص و سرود، قصے، کہانیاں، وہ ذریعہ حضور نے استعمال نہیں کیا، اس کی نفی کی ہے۔ یہ ذرائع کے حوالے سے بات کرتا ہوں، حضور نے مواقع بھی استعمال کیے ہیں اور جہاں ذرائع استعمال کیے جا سکتے تھے وہ ذرائع بھی استعمال کیے ہیں۔ اور یہ جنگ جو جس کو نفسیاتی جنگ بھی کہہ لیجئے، پراکسی وار کہہ لیجئے، اس کو اعصابی جنگ کہہ لیجئے، یہ جنگ بھی جناب نبی کریم نے لڑی ہے اور یہ ذرائع استعمال کیے۔ تیسرا پہلو مقاصد کے حوالے سے، آج کے دور میں اس تیسرے پہلو پر بات کرنے کی کیا زیادہ ضرورت ہے۔ بات جو پہنچانی ہے وہ کیسی ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ یہ ہے۔ میں ایک بات مجھے موقع میسر ہے، اور آج تو ایسا موقع میسر ہے کہ یہ موبائل، میسج، نیٹ، واٹس ایپ،
لمحوں کی بات، ایک بات لمحوں میں دنیا کے کونوں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ معراج النبی کی روایت میں ایک واقعہ ہم پڑھا کرتے تھے، سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے مناظر میں سے ایک منظر کا ذکر فرمایا۔ میں ایک شخص کو دیکھا، اس کی باچھیں چیری جا رہی ہیں، ایک بات چیری جاتی ہے، دوسری چیرنے تک وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر یہ چیری جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کی باچھیں دراتی سے چیری جا رہی ہیں، چیری بار 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 بار۔ پوچھا فرشتوں سے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹ گھڑتا تھا اور یبلغ بہ الآفاق، جھوٹ گھڑ کر دنیا کے کناروں تک پہنچا دیتا تھا۔ سچی بات ہے کہ یبلغ بہ الآفاق سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، ایمان تو تھا، بات گھڑ کے چلو 10,000 آدمی تک پہنچ جائے گی، 12 لاکھ تک پہنچ جائے گی، یہ یبلغ بہ الآفاق کی بات آج سے 25 سال پہلے مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج یبلغ بہ الآفاق، اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 منٹ چاہیے، ایک میسج چاہیے، ایک ٹی وی کی پٹی چاہیے، اور جناب دنیا بھر میں بات پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ گھڑتا تھا اور لمحوں میں دنیا کے کناروں پہنچا دیتا تھا، اس کو یہ جھوٹ گھڑ کے پہنچانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ میں صرف اشارتاً عرض کرنا چاہوں گا، ہم میسج پر، ٹی وی والے پٹی پر، نیٹ والے اپنے ماحول میں اس ذرائع ابلاغ کو ہم کن مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا تباہی پھیلا رہے ہیں؟ میں 2 واقعات عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے۔ ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک میسج چلا دیا، 8-10 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں آدھی دنیا تک پہنچ گیا، ایک پٹی چلی ٹی وی پر اور اس نے تباہی پھیلا دی، تباہی پھیل گئی، اس کے بعد وہ تو خبر غلط تھی جی، تحقیق نہیں ہوئی، بغیر تحقیق کے سارا کچھ خبر اپنا کام کر جاتی ہے، اور ہمیں پھر تحقیق کا خیال ہے، تحقیق بھی کرے یار بات ٹھیک تھی یا نہیں تھی۔ یہ ہم نے تباہی مچائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور جو الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی اور نیٹ وغیرہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی طویل روایت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پریشان رہنے لگے، کچھ باتیں بھول جاتی تھی، کوئی عجیب سی بات ہوتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، فرمایا عائشہ آج رات مجھے وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ میں کافی دنوں سے ٹینشن میں کیوں ہوں، مجھے پریشانی کیا ہے، یہ اضطراب کس بات کا ہے، آج سمجھ میں آ گئی ہے۔ فرشتوں نے رات کو مجھے بات سمجھا دی ہے، وہ تفصیل میں پھر نہیں جا رہا، وقت نہیں ہے۔ فرشتوں نے مجھے رات سمجھا دی ہے کہ مجھ پہ جادو کیا گیا ہے۔ جادو کیا ہے لبید ابن عاصم نے، مدینہ منورہ کے ایک شہری نے، نام بھی بتا دیا۔ جادو کیا ہے بالوں کے گچھے پر اور کنگھی پر، اور یہ آلۂ واردات جو ہے نا، بالوں کا گچھا اور کنگھی، یہ بیر ذی اروان میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ مجرم بھی بتا دیا، ذریعہ بھی بتا دیا، اور آلۂ واردات بھی بتا دیا۔ میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں۔ گئے صحابہ چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر بیر ذی اروان پر، وہاں پتھر سے نیچے سے گچھا بھی نکالا، کنگھی بھی لی، اور وہاں سے واپس آئے، بندے کا بھی پتہ چل گیا۔ آج کی زبان میں اگر کہا جائے واردات ثابت ہو گئی، مجرم نشاندہی ہو گئی، اعلیٰ واردات پکڑا گیا، کوئی کسر باقی نہیں تھی۔ اب حضور اس کو دبا کے واپس آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا وہی بات جو رات فرشتوں نے بتائی تھی نا، وہ گچھا بھی مل گیا ہے بالوں کا، کنگھی بھی مل گئی ہے، اور اس وقت تو ایسا پانی سرخ تھا جیسے مہندی دھوئی ہوئی ہو، اور وہاں کے بڑی عجیب خوفناک منظر تھا، وہاں اس نے منظر بیان کیا۔ اور میں وہ کیا یا رسول اللہ گچھا کدھر ہے؟ حضرت عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ گچھا کدھر ہے؟ میں وہیں دبا آیا ہوں، کنگھی بھی گچھا بھی، وہ ٹوکا یہ گڑا کھود کے دبا آیا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے؟ اہلیہ محترمہ پوچھ رہی یا رسول اللہ اتنی بڑی واردات، اتنا بڑا واقعہ، اور آپ وہی دبائے ہیں؟ حلا نشرتہ، حضرت عائشہ کا جملہ یہ ہے، حلا نشرتہ،
یا رسول اللہ آپ نے اس کو نشر کیوں نہیں کیا، اس کی پٹی کیوں نہیں چلائی، میسج کیوں نہیں بھیجا، اعلان کیوں نہیں کیا؟ اللہ نشرتہ، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نشر کیوں نہیں کیا، اس خبر کو عام کیوں نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ اللہ پاک نے میری مشکل دور کر دی ہے، میں وہ خبر پھیلا کر انتشار نہیں پیدا کرنا چاہتا، میں خبر پھیلا کر شر نہیں پھیلانا چاہتا، اس لیے میں نے اس کو وہیں دفن کر دیا ہے، اس کو بھی دفن کر دیا ہے، معاملہ بھی دفن کر دیا ہے، پر چند افراد کے سوا حضور نے مسجد میں اعلان بھی نہیں کیا، چند افراد کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر صرف اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس کے جو میسج ہم چلا رہے ہیں، میں موبائل پہ میسج چلا رہا ہوں، ٹی وی والے ٹی وی پہ پٹی چلا رہے ہیں، اخبار والے اخبار میں خبر چھاپ رہے ہیں، اس خبر کا صرف صحیح ہونا کافی نہیں ہے، اس کے اثرات میں دیکھنا پڑتے ہیں۔ اس سے فساد تو نہیں پھیلے گا، اس سے انتشار تو نہیں پیدا ہوگا، اس سے کوئی خرابی تو جنم نہیں لے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ خبر کے حوالے سے یہ ہے کہ خبر کو نشر کرنے سے پہلے جہاں صحت دیکھو کہ خبر ہے صحیح ہے یا نہیں، وہاں یہ بھی دیکھو اس خبر کے معاشرے پر اثرات کیا ہوں گے، یہ مثبت اثرات ہوں گے یا منفی ہوں گے، اور اگر اس کے اثرات منفی ہوں گے تو حضور نے اس خبر کو روک لیا ہے، دفن کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس مشکل سے نجات دے دی ہے تو میں اس بات کو عام کر کے لوگوں میں شر نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ دوسرے واقعے کا تو قرآن پاک نے بیان کیا خبر کے حوالے سے، خبر کا مقصد کیا ہے، نتیجہ کیا ہوگا۔ دوسری بات، خبر کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا، جا کے زکوٰۃ عشر وصول کر کے لاؤ۔ وہاں پیغام مل گیا کہ حضور کا نمائندہ آ رہا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے پروٹوکول کے لیے باہر نکل آئے، استقبال کریں گے، ہتھیار بند ہو کر۔ بعض علاقوں کا رواج ہوتا ہے، بعض قبائل کا رواج ہوتا ہے، ہمارے قبائلی علاقے میں بھی کسی کا استقبال ہوتا ہے، فائرنگ سے ہوتا ہے۔ وہ سارے باہر نکل آئے قوم کے لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ یہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ساری قوم تلواریں اٹھائی ہوئی اور نیزے اٹھائے ہوئے اور ہتھیار بند ہو کر باہر کھڑی ہے۔ یہ ڈر گئے، جو نمائندہ تھا سمجھے کہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ وہیں سے واپس پلٹے، مدینہ منورہ پہنچ کے سانس لیا، لوگوں کو ہو تو مجھے مارنے لگے تھے، قتل کرنے لگے تھے، یہ کرنے لگے تھے، وہ کرنے لگے تھے۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا، یار یہ کسی ان کی کیا جرت کہ حضور کے نمائندے کو قتل کرنے لگے۔ کچھ نے کہا بڑی مشکل سے جان بچا کے آیا ہوں یار۔ کوہرام مچ گیا مدینہ منورہ میں کہ یہ کیا ہوا، لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، کارروائی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ قبیلہ کے سردار سمجھدار آدمی تھے، حارث، یہ قبیلے کے سردار بھی تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بزرگوار بھی تھے، حضرت ام المؤمنین جویریہ کے والد تھے، جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کو انہوں نے دیکھا یار نمائندہ آیا تھا، منہ دکھا کے واپس پلٹ کے دوڑ کے چلا گیا ہے، اللہ خیر کرے، پیچھے پیچھے وہ آ گئے۔ مدینہ پہنچے تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا، بھئی یہ کیا ہوا؟ سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تم کیا کرنے لگے تھے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کرنے لگے تھے، استقبال کرنے لگے تھے، ہم تو آئے تھے آپ کے نمائندے کے استقبال کرنے کے لیے، وہ تو کہتے مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حارث بر وقت تشریف نہ لے آتے، سمجھدار آدمی تھے، سردار تھے، اگر وہ بر وقت پیچھا کر کے تشریف نہ لے آتے تو لمبا قصہ ہو جاتا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے اور قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ابلاغ کے مقاصد کیا؟ ابلاغ، بات پہنچانا، دعوت پہنچانا، خبر پہنچانا، معلومات پہنچانا۔ ابلاغ کے مقاصد کے حوالے سے دو باتیں اسوہ حسنہ بنیادی طور پر ہمیں اسوہ حسنہ سے پتہ چلتی ہیں۔ ایک ہے کہ بات صحیح ہے کہ نہیں، بات نشر کرنے سے پہلے تحقیق کرو بات صحیح ہے۔ ایک دوسری بات، یہ بات پھیلانے سے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، معاشرے میں سکون اور اطمینان امن میں اضافہ ہوگا یا خرابی پیدا ہوگی، یہ مقاصد کے حوالے سے اسوہ حسنہ ہے۔ تو حضرات محترم،
میں نے یہ گزارش کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرائع ابلاغ، بات پہنچانے کے ذرائع، مواقع کے حوالے سے اور اس کے مقاصد کے حوالے سے اور ذرائع کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا، اس پر 2-3 پہلو پر میں نے گزارش کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسوہ نبوی پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔